السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سال نو 2016 ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہمارے وہ نوجوان جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، شہروں میں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، 31 دسمبر کی رات جاگتے ہیں، ٹھیک 12 بجے جشن مناتے ہوئے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹلز، ریسارٹس، پکنک اسپاٹس بک کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ضائع کیے جاتے ہیں، ناچ گانے کا طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان سٹوڈنٹس، طلبہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دکانوں میں نئے سال کی مبارکباد دینے والے کارڈز، ہیپی نیو ایئرس اور گریٹنگ کارڈز فروخت ہو رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں دوست؟ کیا آپ کو اس بات پر خوشی ہے کہ ہماری عمر کے اتنے سال گزر گئے؟ اس پر خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا عقل سے سوچیں۔ اگر آپ کے گاڑی کا پیٹرول 5 لیٹر سے کم ہو کر 2 لیٹر ہو جائے تو کیا خوشی ہوگی؟ آپ کے جیب میں 1000 روپے سے گھٹ کر 300 روپے ہو جائیں تو کیا خوشی ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ بالکل نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی زندگی کے 20 سال کم ہوئے، 25 سال کم ہوئے، 30 سال کم ہو گئے، اس پر خوشی کیسے؟ اس پر جشن کیسے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نئے سال کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کے لیے پورے سال کا انتظار کیوں؟ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر پل نیا ہے نا، ہر دن نیا ہے، ہر ہفتہ نیا ہے، ہر مہینہ نیا ہے۔ کیا آپ ہر پل، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینے کے لیے جشن منانے تیار ہو؟ آنے والے دنوں کی خوشی منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے عملی اقدام کریں۔ آنے والے دنوں کی فکر کرتے ہوئے پڑھائی کی فکر کریں، محنت کریں، موت کی فکر کریں، دین پر عمل کریں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ نیا سال کا جشن منانا مغرب والوں کی ایجاد ہے اور ہمارے نبی نے یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے منع کر رکھا ہے؟ میرے نوجوانوں، تم مغرب والوں کی ناچنے، گانے، شراب، موج مستی میں ہی نقالی کیوں کرتے ہو؟ تم سائنس میں، میڈیسن میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں نقالی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان چیزوں میں محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تعلیم میں نقالی کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ ہاں، اس میں تم کو محنت کرنا پڑتا ہے نا، اپنی آوارگی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی موج مستیوں کے محفلوں میں شریک نہ ہو۔ یہ محفلیں آپ کے ایمان کو، آپ کے مال کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے اسلامی کلچر کو تباہ کرنے والی ہیں۔ سڑکوں پر، دیواروں پر، آفسوں میں ہیپی نیو ایئر یا کل عام وانتم بخیر لکھنا نہ ہمارے مذہب سے تعلق ہے، نہ ہماری اسلامی تہذیب و کلچر سے اس کا تعلق ہے۔ نہ لکھیں اور نہ ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ کہہ کر مبارکبادی دیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں، اور نہ ہی ایسا کرنا مسلمانوں کی محترم و نیک شخصیات یعنی سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسلمان نئے سال کی مبارکبادی دینے یا وصول کرنے کو مسنون سمجھتا ہے تو یہ انتہائی بڑی غلطی ہے۔ ایسی صورت میں مبارکباد دینا بدعت اور اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہوگا اگر وہ سنت سمجھ کر کر رہا ہے تو۔ نئے سال کی آمد کو خوشی کا تہوار سمجھنا ہی شرعاً غلط ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی خوشی کے تہوار 2 ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ عمومی و اجتماعی طور پر کوئی بھی مسلسل آنے والا موسمی خوشی کے تہوار کا شریعت مطہرہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات مان کے چلیں کہ نئے سال منانے کی مروجہ تمام صورتیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔
چاہے وہ نئے سال کی مبارکبادی پر مشتمل کارڈز کا تبادلہ کرنا ہو، یا پارٹیز ہوں، یا پروگرامز منعقد کرنا ہو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں دوستو، بلکہ ایسے موقع پر یہ سوچیں ہماری زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنے اچھے یا برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا اس انجام کو قبول کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا کل اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت میں جواب دہی کے لیے ہم تیار ہیں؟ گزرے سال میں ہم نے کہاں کہاں اور کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کتنے حقوق بندوں کے برباد کر رکھے ہیں۔ اجتماعی و انفرادی اعتبار سے ہماری طرف سے ہماری ذات کو اور معاشرے کو، امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی تلافی کیسے ممکن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی حالت آج کیسی ہے، اور آج ہم پچھلے سال کی نسبت کہاں کھڑے ہیں، اور کیا آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری اور پلاننگ کر رکھی ہے۔ جو غلطیاں ہم سے گزرے سال میں ہوئیں اور دوبارہ غلطیوں کو دہرانے سے ہم اپنے آپ کو کیا روک پائیں گے؟ کیا ہم آنے والے سال میں اپنی ذات سے خود کو، معاشرے کو، اس امت کو اور سب سے بڑھ کر اللہ کے اس دین کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور انہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی آتا ہے دوست؟ کیا نماز کی ساری دعائیں یاد ہیں؟ کیا نماز جنازہ کی دعا بھی ہم نے یاد کر رکھی ہے؟ کیا روز مرہ کی دعا ہمیں یاد ہے؟ اگر نہیں تو خوشی کس بات کی؟ چلو اس آنے والے سال میں سارے کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ نئے سال کی آمد ان تمام باتوں کے عملی جواب کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر، اس کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔